مسلمان کرسمس نہیں مناتا ہے؟ چوتھی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا، اور اس کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں حدیث قدسی۔ معنی مفہوم اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا شتمنی ابن آدم وما ينبغي له، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ اس کے شان نہیں ہے، اس کے لیے لائق نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ رب العالمین کو گالیاں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو؟ فرمایا کذبنی ابن آدم ولا ينبغي له، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے اور اس کا مجھ رب کو جھٹلانا بندہ نہیں ہے۔ بندہ ہو کر اپنے خالق کو جھٹلا، بندہ ہو کر خالق کو گالیاں دے۔ پھر اللہ تعالی نے خود آگے اس کی وضاحت فرمایا فَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتا ہے اتخذت ولدا، مجھ رب کی طرف اس بہتان کی نسبت کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا اللہ کو گالی دینا ہے۔ 25 دسمبر کو اگر کرسچن، عیسائی، نصرانی وہ کرسمس مناتا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر کہ اللہ کے بیٹے عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، وہ میرے رب کو گالیاں دے اور میں آگے سے دلیلیں دوں اس کے بارے میں، میں آگے سے تعویلیں پیش کروں اس کے اوپر۔ ایک کلمہ پڑھنے والے کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی، کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ جو عقیدہ توحید کو جاننے والا، ماننے والا ہو، اس کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ کیا وہ یہ دلیلیں بھی دے سکتا ہے؟ جی کیا کرے، وہ کلیگ ہے، ساتھ کام کرتا ہے، بڑا عرصہ گزارا ہے، بچپن کا دوست ہے، اس نے بلا لیا، میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی اس دعوت کو قبول کر لیا۔ یہ دلیلیں پھر کام آنے والی تھی۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا جی گفٹ دینے سے کیا ہوتا ہے، وش کرنے سے کیا ہوتا ہے، مبارکباد دینے سے کیا ہوتا ہے، چلو وہ خوش ہو جائے گا، وہ بھی تو ہمیں رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں، عید کی مبارک دیتے ہیں، ہم دے لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ دیں گے تو اس کا مطلب وہ اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، ٹھیک ہے تو ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے۔ فرمایا آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، اگر میری ذات کا مسئلہ ہو، مجھے کوئی گالی دے اور لاکھ مرتبہ میری دعوتیں کرتا پھرے، وہاں پر میری غیرت جاگ جاتی ہے، یہاں میرے رب کو گالیاں دے، میں آگے سے کہوں گی یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی بات ہے، یہاں غیرت کہاں جاتی ہے؟ غیرت یہاں دکھانی چاہیے۔ میرے باپ کو کوئی گالی دے، میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں گا، میں کہوں گا جی اس نے دعوت بنائی ہے، اس نے خصوصی طور پر مجھے انوائٹ کیا ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں کہوں گا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، وہ بندہ میرے باپ کو گالیاں بھی دے اور آگے سے میری دعوت کرے، میں کس منہ کے ساتھ میں اس کی دعوت کے اندر شرکت۔ اور یہاں وہ اللہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ جناب مسلمان کلمہ پڑھنے والے مختلف تعویلیں کر کے، بہانے بنا کر، عجیب و غریب دلیلیں گھڑ کر، فلاں مفتی صاحب نے اس کو جائز قرار دیا، فلاں اسکالر نے اس کو جائز، اسکالر بھی تو بڑے آج کل ویسے آ جاتے ہیں۔ جن بیچاروں کو دین کی بنیادی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، دنیا نے ان کو اسکالر بنا رکھا ہے۔ دین کا بنیادی مسئلہ ہے، جو نام نہاد اسکالر اس قسم کے فتوے دیتا ہے، کرسمس منانا جائز ہے، ان کی تقریب کے اندر شرکت کرنا جائز ہے، اللہ کی قسم اس کو سورہ اخلاص میں بھی پتہ نہیں، اس کو قل هو اللہ احد کا معنی مفہوم اس کی صحیح تفسیر آتی بھی نہیں، اور پتہ نہیں کس نے اس کو اسکالر بنا دیا۔ اور لوگ ایسے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ یہ بڑے کمال کے ہیں،
اور جو اسلام کی بات کرے، حقیقی اسلام کی بات کرے، بغیر تروڑ مروڑ کے کھری بات کرے، اللہ کی کتاب کی، رسول اللہ کی سنت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں، وہ کیا ہے؟ وہ تنگ نظر ہے، وہ جناب شدت پسند ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے۔ لوگ جو بھی کہتے رہے، بہرحال ہماری غیرت تو برداشت نہیں کرتی ہے کہ ایک غیر مسلم اللہ کی طرف بیٹے اولاد کی نسبت کر کے ہمارے اللہ کو، ہمارے خالق کو گالی دے اور ہم اس کے اس پروگرام کے اندر شرکت کریں، اس کی دعوت قبول کریں، یہ ہماری غیرت دوبارہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان کرسمس نہیں مناتے۔